اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم بیبر، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک اور فٹ ہوں گے. جی میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں پیر اجمل رضا قادری کا بہت ہی پیارا بیان، جس کا ٹائٹل ہے سیدنا زینب کا خطبہ. آئیے دیکھتے ہیں، بنا دیر سے پہلے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ. یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان. اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دکھ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے. جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے، علی آ گئے دربار میں. علی کی آواز ہے، علی بول رہے دربار دمشق میں. وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے. علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وزاداری، وہ ان کی بات میں صداقت. کانپ گئی ہر چیز دربار کی. وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا. وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا. 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. سبحان اللہ. جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے. 10 محرم کو جمعے کا دن تھا. امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا، حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے و نمازیوں، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی. ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے. وہ سامنے کھڑے. اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے. امام علی مقام فرمانے لگے، مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے. فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے. اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی. میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا. سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا. سب سے پہلے اس نے روکا تھا. وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا.
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو اور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بات تھوڑے معاملات ہیں، اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، سبحان اللہ، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا۔ ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے، حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ اندھے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے، اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے، پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا لگ جانا میرے سینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو بات، آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے، ہور کے مقدر جاگے۔ امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا، بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں ہور شامل۔ خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو، سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا، اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے، لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں، ہمارا نفس کی خواہش بچی، رشتے نہیں بچے، ہمارے نفس کی خواہش بچی، تعلقات نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، ہمارے اپنے نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، مال جمع ہوا، دیانتداری نہیں بچی، وعدوں کی پابندی نہیں بچی، تجوریاں بھر گئیں، روحیں اجڑ گئیں، بددیانتی سے، رزق حرام سے کمایا ہوا مال، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے بن گئے، باطن اجڑ گیا، اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی، نفس
के सामने अगर अंबिया की भी तालीमात आई, लोगों ने तकब्बुर किया, कत्ल तक कर दिया नबियों को, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ जाने को तैयार न हुए। खुदारा वापिस आ जाओ, खुदारा। वक्त आया, ये वक्त बदलता रहा, ये दौर तब्दील होता रहा। लोगों ने अपनी बादशाहियां कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए। हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया। अपने इख्तिदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ? ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्ज ही वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते फिर पाश पाश हो जाते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया, उन्हें हुजूर का खून नजर नहीं आया, नफ्स की ख्वाहिशें नजर आई, जायदादें नजर आई। लेकिन पता है कमाल क्या है? हमेशा जो लोग हक कबूल करते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें ये इज्जत अता करता है। दो चार बातें मेरी ज़रूर लेके जाना, यही लंगर है आज पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का। देखो, आपके वालिद आपको जो समझाते हैं वो ठीक है या जो आप कह रहे हैं वो ठीक है? गौर करो। आपके असातिज़ा और मशाइख जो आपको कहते हैं वो ठीक है या जो ज़िद आपने लगा ली है वो ठीक है? और सबसे बढ़कर अल्लाह रसूल का हुक्म ज़्यादा मौसर है या जो आपने अपनी मर्जी से चीज़ें तय की हैं वो ज़्यादा मौसर? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करो, अपने आप पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाओ, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात को कुचलो। जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीजें पैदा करो जिससे रूह ताज़ा रहे, दिल ताज़ा रहे, तबीयत ताज़ा रहे, दीन बचा रहे। जितनी तलाकें होती हैं ना मुआशरे में, हमसे अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं तो 95 तलाक वाले होते हैं। सिवाय इसके कि ना मियाँ हारने को तैयार था ना बीवी हारने को तैयार थी, बिलाखिर रिश्ता ही हारा। दोनों के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने लगे। थोड़ी देर के लिए लोग चुप नहीं किए, सारा कुछ ख़त्म कर लिया। अपनी मिजाज के अंदर, अपनी तबीयत के अंदर तहम्मुल पैदा करो, बुर्दबारी। मैं एक दफ़ा बहुत परेशान था, हालात कुछ अजीब रुख इख्तियार कर गए, बहुत परेशान था। तो मैं एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने कहा दुआ फरमाइएगा। तो मुझे कहने लगे सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ो। तो मैंने पहले दिन आके किताब खोली ना, तो दरबार दमिश्क में जो जनाब ज़ैनब ने कलाम फरमाया ना, इंसान टूट जाता है। लेकिन इंसान हक पे हो के अगर गला भी कटा लेना तो उसका मिजाज ताकतवर रहता है, रूह ताकतवर रहती। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार भी थे, मुसाफिर भी थे, परेशान भी थे। लेकिन जब यजीद से उन्होंने कहा ना मुझे खुतबा देने दे, तो चंद मिनट गुफ्तगू की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, तो कहने लगा अजान पढ़ो, जमात कराएं। इसलिए कि इनकी बातों में वो हक होता है। मैं देखता हूँ हमारी सब की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने अपने रवैये हैं, अपना अपना मिजाज है। अगर लोगों को किसी जगह भी मुल्क की मिल्ली और दीनी प्रोग्राम के लिए जमा होने को कहा जाए, हम तैयार नहीं। क्या किया जाता है हमारे साथ? हमारे ज़मीर इसलिए ख़रीदे जाते हैं कि हम ख्वाहिशात के बंदे हैं। अलग अलग करके किसी को कहा जाता है तेरा कारोबार चमक जाएगा, किसी को कहा जाता है तेरा वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। अलग अलग करके लोगों को ख़रीद लिया जाता है। लेकिन अगर ख्वाहिशात थोड़ी हो, अल्लाह की रज़ा पर चलने का जज्बा ज़्यादा हो, तो मेरे अज़ीज़ ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के मामले में एक ही बात समझा हूँ, सबको पता था ये हुसैन इब्न अली, सबको पता था हक के साथ, सब जानते थे इनसे ज़्यादा अज़मत किसी की नहीं। लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं कर सके। पूरी उम्मत का इस वक्त मसला ज़रूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। 2 कदम पीछे हटें ख्वाहिशों के लिए, 4 कदम आगे बढ़ें दीन के लिए। 2 कदम पीछे हटें अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें, 4 कदम आगे बढ़ें मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए। 2 कदम पीछे हटें अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें, 4 कदम आगे बढ़े नजरिए के लिए।
اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے آج میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر انا بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی، اگر نام بناؤ گے تو کام نہیں ہوگا۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو، ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بے ادب کرتی ہے، بندے کو یہ گستاخ بناتی ہے معاذ اللہ۔ بڑی جگہ انسان زیادتیوں پہ، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلاں بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے، جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے، اہل بیت کی مخالفت، جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، کو نیک آدمی کس کھاتے میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے، ہم نے امام علی مقام سے فیض لینا ہے، امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے۔ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو، ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ۔ زندگی وقار کے ساتھ گزرے گی، خودداری کے ساتھ گزرے گی، عزت نفس کے ساتھ گزرے گی۔ جی ویور، آپ کو پیر اجمل رضا قادری کا بیان کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ ایسے ہی بیان پیر اجمل رضا قادری کے نیو ٹرینڈنگ بیان ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں روز ڈیلی بیس پہ لے کر آتا رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا حضرت سیدنا زینب کا شان بیان کر رہے تھے، وہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر انسان کامیاب ہو رہا ہے تو حضرت محمد حسن حسین کے بتایا طریقے پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے، اور کمنٹ میں اپنا کمنٹ لازمی بتا دیا کر کے آپ کو یہ بیان کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، اور ایسی اور نیو ویڈیو ملتے ہیں، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔